بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق کی زیارات کا سفر کرنے والے عازمین زیارات کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہے کہ وہ مسجد کوفہ کی زیارت کریں۔ اسی قصد سے ہم نے مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے رات کا انتخاب کیا تاکہ نماز فجر مسجد کوفہ میں ادا کر سکیں۔ اسی غرض سے ہم تقریباً صبح 3:30 اور 4 کے درمیان مسجد کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ رات کی تاریکی، سناٹا، خدا کی یاد، یہ ساری معاملات ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں مسجد کوفہ میں۔ ہم مسجد کوفہ میں پہنچ گئے اور جوتے جمع کروانے کے بعد تلاشی کے مراحل سے گزرنے کے بعد مسجد کوفہ میں داخل ہو گئے۔ مسجد کوفہ کے اعمال، مناسک اور مقامات بہت زیادہ ہیں۔ ان کا تعریف اور تعارف کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، تو اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے ہم نے نماز کے بعد یہ اعمال شروع کیے اور ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ جس جگہ پر اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسے در صوبان کہا جاتا ہے، یعنی بڑا سانپ اژدہا کا دروازہ. این جایی که ما نشستیم در اژدر هستش، اژدها. یک دفعه امیرالمومنین اینجا نشسته بود سخنرانی میکرد، یک اژدها وارد شد. مردم ترسیدن، دل فرار کردیم. امیرالمومنین گفت فرار نکنید، این نماینده خداستش. اینجا آمد ایستاد شد، با امیرالمومنین هم کلام شد. گفت که من از اقوام پسر نو هستم که سام اسمش داشت و آمدم برای دیدار شما، برای زیارتشان. اس کا نام ہے اژدہا اور بڑا سانپ اس دروازے کا. امیرالمومنین یہاں تقریر کر رہے تھے. ایک دفعہ ایک سانپ بڑا انٹر ہوا یہاں پر، تو امیرالمومنین تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو لوگ ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے. امیرالمومنین نے فرمایا کہ بھاگو نہیں، کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے اور حضرت نوح کے بیٹے سام کے قبیلے سے اس کا تعلق ہے. مولا نے اس سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ نے کہا کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے حضرت نوح سے سنا تھا کہ آخری زمانے کا نبی آئے گا، اس کا جانشین اس مسجد میں آئے گا، تقریر کرے گا. وہ چیز میرے ذہن میں تھی تو میں آیا ہوں آپ کی زیارت کرنے. اس لیے اس در کو در صوبان کہا جائے. صوبان عربی میں اژدہا. این در اسمش صوبان ہے، به زبان عربی صوبان یعنی اژدہا. اون جلو که اونجا نشستی میخواستیم بنشینیم نگذاشتن. اونجا داخل محل استشهاد و شهادت امیرالمومنین. جس جگہ ہم بیٹھے تھے اس کے اندر امیرالمومنین کی شہادت کی جگہ، وہ ممبر ہے جہاں امیرالمومنین نے آخری نماز پڑھائی. یہ وہ جگہ ہے کہ 19 رمضان امیرالمومنین اپنی بیٹی کے پاس مہمان تھے، ام کلثوم. ام کلثوم کو پتہ چلا کہ آج بابا میرے آ رہے ہیں، میں ان کی مہمان نوازی کروں گی. صبح سے خوش تھی کہ آج مدت بعد میرے بابا آئے ہیں، میرے وہ بابا جو میرے لیے بابا بھی تھے اور ماں کا کردار بھی ادا کرے. ماں کی شہادت کے بعد ہمارے بابا نے ہماری پرورش کی ہے، اور دل میں کہہ رہی ہوں گی کہ بابا آئیں گے، میں بابا سے بات کروں گی، حسن حسین سے متعلق بات کروں گی، ماں کے داستانیں ان کو بتاؤں گی. امیرالمومنین به اینجا به شهادت رسید. 19 ماه رمضان بود. مهمان دخترش بود ام کلثوم. ام کلثوم روز 19 ماه رمضان خیلی خوشحال بود که باباش امروز میاد، خدمت باباش میرسه، درد دل بهش میگه و احوالش میپرسه. مدت زیادی باباش ندیده بوده. تو خانه هستش، خانه ها موقعی میفهمند که ماه رمضان باشه مخصوصا که امروز یه مهمان عزیزی خواهیم داشت، خیلی خوشحال میشن، خوب تیاری میکنن.
ام کلثوم هم نانه جور جور پخت که باباش خدمت باباش میرسه. موقعی که افطار که شد شیر گذاشت، نمک گذاشت. گفت ام کلثوم میخوای که ما را مورد امتحان قرار بدید؟ یکی از اینا را بردارید. میخواست نمک را برداره، گفت نه شیر را بردارید. این بچه کوفه یتیمه کوفه نیاز به شیر دارن، برای اونا بفرستید. نمک را گرفت افطار کرد. شب که شد خانه امیرالمومنین کنار این مسجد هستش. شب که شد عبادت میکرد، بیرون میرفت به ستاره نگاه میکرد. گفت ای آسمان گواه باشید تو علی رو در حالت خواب ندیدید. گواہی میگرفت از ستارگان. 19 رمضان کی رات کو امیرالمومنین عبادت کرتے تھے اپنے گھر میں اور بار بار صحن میں آتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ خدایا گواہی دینا تو نے، تیرے ان ستاروں نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور جب صبح ہونے ہوئی تو اس گھر سے اس مسجد میں تشریف لائے. نکلنے لگے مرغابیوں نے مولا کو روکا اور پلٹے کہا ام کلثوم ان مرغابیوں کا خیال نہیں رکھتی تم کہ کیوں یہ آواز دے رہی، کیوں چلا رہی؟ کہا مولا میں ان کا بڑا خیال رکھتی ہوں، پتہ نہیں کہ آج یہ بے چین ہے. شاید بے چین تھی کہ ہمارے مولا آج آخری دیدار کر رہے ہیں ہم مولا کا اور جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے. مولا اپنے گھر سے نکلے، آہستہ آہستہ اس مسجد میں آئے اور اس مسجد میں چبوترے پر جا کر مولا نے آذان دی. اور جب آذان کی آواز بی بی زینب کے کانوں پر پہنچی نا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کی. کتنی خوش نصیب تھی بی بی زینب کہ انہوں نے 2 اذانیں سنی، ایک مولا کی آخری اذان سنی، دوسرا کربلا میں علی اکبر کی آخری اذان سنی. اور جب آواز آئی نا آذان کی، مولا کی آواز کی، تو بی بی زینب نے کہا خدایا تو اس آذان کو، اس آواز کی خدایا حفاظت کرنا، میرا تنہا آسرا میرے بابا ہے. مولا جب مسجد میں نماز پڑھنا شروع کی نا، مولا نے ظالم نے وار کیا، آواز آئی اللہ قد قتل امیر المومنین. کہتے ہیں کوفہ کہ اس شہر کی گلیوں میں آوازیں آنا شروع ہو گئیں، گھروں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ امیر المومنین شہید ہو گئے. جب بی بی کو پتہ چلا نا، دوڑتی ہوئی اس مسجد کے دروازے پر آئی. کبھی مسجد کے دروازے پر آتی، کبھی گھر پلٹ جاتی اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، شاید بابا کی اجازت نہیں ہو گئی. اب مسجد میں مولا کو ضربت لگی، مولا کو اٹھایا گیا، اٹھا کر یہاں سے لے جایا گیا گھر کے سامنے. گھر کے قریب پہنچے، مولا نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں چاہتا ہوں اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر گھر میں داخل ہوں. کہا کیوں مولا؟ کہا نہیں چاہتا ہوں زینب مجھے اس حالت میں دیکھے، شاید برداشت نہ کر سکے. میں مولا کو کہوں گا کہ مولا آپ کو زینب کا بڑا خیال تھا، کاش کہ کربلا میں ہوتے آپ. زینب تھی. جب علی اکبر کا لاشا لایا گیا، آگے بڑھی بھائی کو سہارا دینے کے لیے. مولا امیر المومنین آمد 19 ماه رمضان در این مسجد آذان را گفت. موقعی که صدای آذان به گوش بی بی زینب رسید گفت که خدایا این آذان را، این صدا را حفظ کنید، من این تنها صدا را دارم. و باقی که امیر المومنین آذان را گفت وارد مسجد شد، به همینطوری به نماز استاد شد. میگن که سجده اول را به جا آورد، سجده دوم را میخواست به جا بیاره، این ملعون به شمشیر را زد به سر امیر المومنین. صدا بلند شد الا قد قتل امیر المومنین. مردم آقا باشید امیر المومنین به شهادت رسیده. موقعی که این صدا به هوش بی بی زینب رسید، خودش را از خانه برسوند به مسجد. همی آمد به مسجد، بعد از اینجا برمیگشت به خانه، صدا میزد، گریه میکرد، میگفت حسن جون، حسین جون کجایی؟ چی شده؟ بابام چه حالتی داره؟ اونایی که دختر دارن میدونن دخترها چقدر هوای باباشون رو دارن. ماما امیر المومنین ضربت خورد. حسن حسین گفتن بابا جون حالت خوب نیست، بیاین برداریم خونه. گفت نه میخوام به از نماز رو به اتمام برسونم. حسن جون پاشید جلو ایستاد شید، نماز رو به اتمام برسونید. نماز که اتمام شد
امیرالمومنین را برداشتم میخواستم طرف خونه ببرن. نزدیک خونه که رسید گفت بذارید میخوام با پای خودم وارد خونه بشم. گفتم امیرالمومنین سخت برداشتید، نحیف شدی، نمیتونی رو بری. گفت میخوام این چند قدم با پای خودم وارد خونه بشم. ممکنه در او حالت ذهنم ما را ببینه نتونه طاقت بیاره. میگم امیرالمومنین خیلی هوای ذهنم را داشتی، کاش که کربلا می بودی. چگونه زینب هر لاشه‌ای که هر جنازه‌ای که امام حسین می آورد، هر شهید را که می آورد، زینب جلو می افتاد، جنازه را از دست برادر می گرفت. ما گفت برادر هم خسته شدی، تشنه هستی، خیلی از جنازه را برداشتی، امام کمکت کنم. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. سیعلم الذین ینقلبون. خدایا این عبادت مختصر از باب بزن. خدایا اموات من بھی بخش دے. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو استجاب فرما. یا اللہ جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے کسی وجہ سے، ان کی بھی بیان کو قبول فرما. یا اللہ بچیاں بہنیں تشریف فرما، ان کی بھی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں بار بار ان جگہوں پر آنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تجھے واسطہ امیر المومنین کے زخمی سر کا، تجھے واسطہ حسن حسین کی یتیمی کا، تجھے واسطہ بی بی زینب کی یتیمی کا، بی بی زینب کی تنہائی کا، بی بی زینب کی غربت کا. خدایا تجھے واسطہ اس وقت کا جب امیر المومنین کے آخری لمحہ تھا، بی بی زینب آگے بڑھی کہ بابا آپ ہمیں کوفہ لائے ہیں، اس دیار غیر میں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ مولا ہمیں مدینہ واپس پلٹا دے، پھر جائیں تاکہ ہم اپنی والدہ کی قبر کے پاس رہیں. خدایا امیر المومنین کی مظلومیت کا واسطہ، حاضرین کی جو حاضرین کی پروردہ فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، ہمارے دلوں کا حال تو بہتر جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے ہماری طلب کیا ہے، ہماری حاجت کیا ہے. یا اللہ ہماری حاجت روائی فرما. جو مریض ہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما. یا اللہ تمام کی مشکلات کو حل فرما. یا اللہ رضا خان کی جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما. دوسرے مومنین یا اللہ ان کی مشکلات ہیں، حاجت لے کر آئے ہیں، تو حاجت روائی فرما. یا اللہ سے بڑی جگہ کوئی نہیں. مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے. خدایا معراج کا مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی گزرے ہیں معراج کے وقت. وہ جگہ ہے جہاں نوح کی کشتی رکی ہے، جہاں ابراہیم آئے ہیں، جہاں جبرائیل آئے ہیں، جہاں کے خدا کے انبیاء نازل ہوئے ہیں. برکت کی جگہ ہے، حاضرین پر برکات کا نزول فرما. یا اللہ ان مومنات نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے زیارات کے لیے، اس میں برکت عطا فرما، اس کے لیے اجر عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا ہے، کرم. ایک بچہ بیمار اسے شفاء کاملہ وعاجلہ. حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما. بے روزگار افراد کو بعزت روزگار عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صل علی اس امیر المومنین کی روشنی صبح بدون شبیه حیدر کراری اگر زینبی. روشنی صبح بدون شبیه حیدر کراری اگر زینبی. اس جگہ پر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ 3 وجہ سے مشہور ہے. ایک یہاں پر حضرت نوح کی کشتی رکی ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم جب معراج پر جا رہے تھے مکہ سے بیت المقدس، تو یہاں سے جب گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے نور دکھائی دے رہا ہے، نور. تو انہوں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ جبرائیل نور کس چیز کا ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امیر المومنین کی شہادت ہو. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امیر المومنین نماز پڑھا رہے ہیں ان کی شہادت ہوگی. تو نبی کریم یہاں رکے ہیں، یہاں رک کر 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی. اس وجہ سے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں. یعنی ایک کشتی نوح کی کشتی اس جگہ پر رکی ہے، دوسرا معراج پر جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے. تیسرا پرانے زمانے میں جب لوگ ٹائم دیکھتے تھے نا، یہ ستون ہے آپ کا نا، یہ جو اس کی وجہ سے ٹائم دیکھتے تھے.
اس کو معیار بناتے ہیں. دن کو سایہ اس کے جتنا ہوا ہے اس کے مطابق نماز ظہر کا ٹائم ہوتا تھا, عصر کا ٹائم ہوتا تھا, اور دن ڈھلنے کا ٹائم ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ جگہ اس وجہ سے مشہور ہمارا. الان به فارسی هم این مکان سه تا مناسبت داره, سه تا دلیل داره که معروف هستش. یکیش که کشتی حضرت نوح اینجا آمد آخرش توقف کرد, طوفان که آمد همه غرق شد, کشتی موند و باشندگان کشتی موند تا اینکه طوفان فروکش کرد. کشتی نو اینجا درنگ کرد, موقعی که طوفان پایین نشست اینجا توقف کرد. دوم, موقعی که پیامبر اسلام از مکه میخواست بره بیت المقدس, از اونجا میخواست بره معراج, از اینجا که میگذشت دید که اینجا خیلی نورانیت اینجا وجود داره, اینجا نوری از اینجا بلند میشه. از حضرت جبرائیل سوال کرد, گفت جبرائیل نور مال چی چیزه که چشمام را خیره کرده؟ جبرائیل گفت این مکانیه که برادر شما علی اینجا به شهادت میرسه. بعد پیامبر اسلام پایین آمد, اینجا توقف کرد, دو رکعت نماز خواند. به خاطر امین ما دو رکعت نماز اینجا میخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد یا علی و یا علی و یا غفور و یا رحیم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم بیننا و بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. خدایا دعای ما را مستجاب بگردان, از خطای ما درگذر بفرما, اموات ما را ببخش و بیامرز. یا الله به ما توفیق بده که بدانیم ہر سال در این مکان مشرف بشیم و سعادت را به دست بیاریم. خدایا جو مائیں بہنیں بچیاں یہ تشریف لائی ہیں, ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کی حاجت روائی فرما, ہمیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے, یا اللہ ان سے بھی قبول فرما. جو آنا چاہتے ہیں لیکن مجبوریاں نہیں آ سکتے, مالی مجبوری ہے, بیماریوں کی مجبوری ہے, یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کو بھی آنے کی توفیق عطا. یا اللہ جو اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں, ہمیں آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا. یا اللہ بچوں کی نسبت اہل بیت کی بارگاہ میں شرمندہ نہ فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا اللہم صل علی میری تشت ہے دقت القضاء. بیت التشت کو بیت التشت اس لیے کہتے ہیں, تشت عربی زبان میں ٹب کو کہتے ہیں جس میں انسان بیٹھ کر بعض کو اپنا آتا ہے یا پانی ڈالتا ہے. ہوا اس طرح کہ امیر المومنین یہاں تشریف فرما تھے, دو بھائی آئے اپنی بہن کو لے کر کے کہ تمہاری بہن نے جو ہے وہ خدا نخواستہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے, غلط کام کیا ہے, اس وجہ سے اس کا بدن پھول گیا ہے, لہذا آپ اس کو سزا دیں. مولا کو الہی علم تھا, انہوں نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسا ہی ہے, ہماری بہن نے غلط کام کیا ہے, آپ اس کو سزا دیں, اس کو سنسار کریں. مولا نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے؟ مولا نے کہا کہ اماں فضا کو بلایا, اس بچی کو لے جائیں گھر میں, وہاں ایک کاشت میں پانی ڈالیں اور پانی ڈال کے اس بچی کو اس پہ بٹھائیں اور پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. کاشت میں بچی کو بٹھایا, پانی ڈالا تو اس کی بچی کے پیٹ سے ایک بڑا سانپ نکلا, ایک کیڑا بڑا نکلا. اور جب نکلا اور وہ بچی باہر آئی تو مولا نے کہا دیکھو یہ تم غلط کہہ رہے تھے کہ تمہاری بہن پاک دامن ہے,
صحیح ہے, اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا. پھر مولا نے بتایا کہ یہ بچی کہیں گئی ہے ایک جگہ پر, اور وہاں اس نے گندی جگہ سے پانی پیا ہے, اور پانی میں کیڑا اس کے اندر چلا گیا, اور اندر چلا گیا اس کے پیٹ میں, پھر پیٹ میں بڑھا ہو گیا, جس کی وجہ سے اس کی کیفیت یہ ہو گئی. اور یہاں پر مولا نے یہ فیصلہ کیا تھا, اس لیے اس کو بیت الطشت کہا گیا. ان مقام بیت الطشت ایک داستانی تھی. امیر المومنین جو نشسته بود, دو تا برادر با خواهرشون آمدن گفتن ای امیر المومنین, این خواهر ما پاک دامنی را عفت را کنار گذاشته, کار بدی ازش سر زده, به خاطر این بدنش فربه شده و این معلوم میشه که تو شکم بچه داره. امیر المومنین فرمودن نه, دروغ میگید, این مشکل دیگری داره. اما فضه را, بی فضه که از خادمه امام حسن و حسین بود, به خانه امیر المومنین کار میکرد, گفت که بیایید این دختر را ببرید داخل خونه, یک تاشتی بذارید, لگنی بذارید, دو آب بذارید, این دختر را بگید اونجا بشینه. اونجا اون خانم دختر نشست, این تو شکمش کرمی بود, ماری بود, بیرون آمد, مشکلش حل شد. بعد که آمد بیرون, مولا امیر المومنین گفت که ببینید داستان این بود, اصل داستانش اینطوریه که یک جایی میرفته تشنش شده بود, از یک جای آبی خورده, موقعی آب خورد یک کرمی با آب داخل بدن این دختر شده, داخل بدن بزرگ شد. به خاطر همین معلوم میشد که این چیز است, خدا نکرده حامله است, کاری بعد ازش سر زده, ولی این دختر پاک دامن است و مخلص است. صلوات بفرستید. اس جگہ پر بیٹھ کر امیر المومنین کی یہ عدالت ہے, کورٹ ہے, ادھر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا, یہاں فیصلے کرتے, اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ مسئلے کا حل کیا ہے, اور بہت زیادہ فیصلے امیر المومنین اس جگہ پر بیٹھ کر ہیں. اور اس جگہ پر بیٹھ کر امیر المومنین ارشاد فرماتے تھے کہ اگر مجھے میرے سامنے تورات والے لوگ آ جائیں, یہودی آ جائیں, ان کے لیے تورات سے فیصلے کروں گا, انجیل والے آ جائیں, انجیل سے فیصلے کروں گا, قرآن والے آئیں گے, قرآن سے فیصلے کروں گا. اور امیر المومنین کے فیصلے ایک کتاب ہے پوری, مشہور و معروف فیصلے, اس کی بہت زیادہ تعداد ہے, یہاں پر ہم بیان نہیں کر سکتے, ٹائم اس کے لیے چاہیے. این مکانی که نشستیم امیر المومنین دادگاه امیر المومنین بود, محاکمه امیر المومنین بود. اینجا می نشست فیصله می داد. یکی می آمد مشکلی داشت, امیر المومنین اینجا برطرف می کرد. یک دفعه اینجا نشسته بود, دو تا خانم آمدن, گفتن که یک بچه داشت, یکی می گفت مال منه, دومی می گفت مال منه, ادعا داشتن هر دو. امیر المومنین گفت که با هم فیصله کنید, بعد مشکل تو حل کنید. گفتن نه, یکی میگفت مال منه, دومی میگفت مال منه. امیر المومنین صدا داد, گفت کمبر, یک غلامی داشت امیر المومنین کمبر اسم, سری برید یک شمشیر بیارید که بچه رو نصفش کنید, نصفش بیارید, نصف کنید, کار خلاص بشه. اون مادر حقیقی اصلی گفت که نه, این را نکشید, پیش امین باشه, میرا امین بس هست که زنده باشه. امیر المومنین ایک دفعہ تو بیٹھے ہوئے تھے, دو عورتیں آئیں, انہوں نے آ کر کہا, ایک نے کہا کہ بچہ میرا ہے, دوسرے نے کہا کہ میرا. تو امیر المومنین نے کہا کہ اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں, جس کا بچہ لے لیں. انہوں نے کہا نہیں, ایک کہہ رہی تھی میرا ہے, دوسرے کہ. تو پھر مولا امیر المومنین نے آواز دی, کمبر تلوار لے آؤ اور اس بچوں کو آدھا کر دو درمیان سے, آدھا ایک کو دو, آدھا دوسرے کو دو, تاکہ مسئلہ ختم ہو. تو وہ جو سچی ماں تھی نا, حقیقی ماں تھی, اوریجنل ماں تھی, اس نے کہا نہیں نہیں, اس کو کاٹو مت, یہ اسی کے پاس رہے, میرے لیے اتنا کافی ہے کہ زندہ رہے. اللہم صلی علی محمد. ابھی تو 2 رکعت نماز پڑھیں آپ, دکۃ القضاء, 2 رکعت نماز ہے, دکۃ القضاء سنت قربت اللہ, مستحب قربت اللہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں امیر المومنین عبادت کرتے تھے, وہ اندر نماز پڑھاتے تھے, اور نماز کے بعد اس طرح پر آتے نافلہ نماز پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے امیر المومنین. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں امیر المومنین اپنے پروردگار سے باتیں کرتے تھے. یہ جگہ ہے جہاں پر امیر المومنین اپنا درد دل آ کر بیان کرتے تھے. این مکانی است که امیر المومنین عبادت بجا می‌آورد, نماز نافله نمی‌خواند. اونجا جماعت برگزار می‌کرد
بعد از اون اینجا می آمد نافله میخواد. مناجات امیر المومنین که کتاب‌های مختلف داریم مال اینجا هستش. با پروردگار صحبت میکنه که خدایا گناهکار در بارگاهت آمده، از گناهان ما اگر درگذر میکنید جایی نداره. همینجا می بود که امیرالمومنین می آمد به سجده می افتاد و بعضی موقع مردم فکر میکردن که امیرالمومنین روش پرواز کرده، یعنی از دنیا رفته، این که گریه میکنه. تأمین مسجد دعای کمیل اینجا میخواند، دعای دیگر اینجا خوانده شده. یہ وجہ ہے کہ امیرالمومنین دعای کمیل آ کرتے تھے، اپنے پروردگار سے باتیں کرتے تھے، مناجات کرتے تھے کہ خدایا میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اگر نہیں بخشے گا تو بخشنے والا نہیں. خدایا تیری بارگاہ میں عاجز و ناتواں آ گیا ہوں، پر خدایا تو مجھے اس دن کی سختی سے محفوظ فرما جس دن بھائی کے کام نہیں آئے گا، دوست کے کام نہیں آئے گا، اولاد والدین کے کام نہیں آئے گی، والدین اولاد کے کام نہیں آئیں گے، پیسے کام نہیں آئیں گے. خدایا تو اگر رحمت کرے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو اگر پکڑ لے تو معاف نہیں کر سکتا. یہ وجہ ہے یہاں کی زیارت کریں اور پھر انشاءاللہ اس کی بارگاہ میں جائیں. جو بغض آل محمد میں مر گیا شوکت، جو بغض آل محمد میں مر گیا شوکت، کوئی بھی دور ہو بس، کوئی بھی دور ہو بس وہ یزید ہوتا ہے. اور زباں پہ ناد علی، اور زباں پہ ناد علی، اور ہاتھ سینے پر جو اس طرح سے گیا وہ شہید ہوتا ہے. بر محمد آل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اول بھی فارسی میں جب بات ہو، یہ جو زیارت پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلم نقیل کی زیارت ہے. این پشت می‌بینیم این محل دفن مسلم نقیل است. امام حسین قبل از اینکه از مکه خارج بشه برادر خودش را و پسر عمو خودش را مسلم نقیل را فرستاد کوفه که با مردم صحبت کنه که با احوال را گزارش کنه که در کوفه چه خبره. مسلم نقیل آمد، یک زمانی بود که در همین مسجد 18,000 نفر پشت سرش نماز خواندن. نماز ظهر که خواند 18,000، عصر کم شد، مغرب کم شد، مغرب اشاره که خواند از 3 نفر پشت سرش بودن. از مسجد که بیرون رفت تنها بود، کسی را نداشت. از این خانه به اون خانه میرفت، مردم درایشون را میبستند. خانه قاضی شوره رفت، در را زد، در را که باز کرد دید که مسلمه، سریع در را بست. گفت قاضی در را نبندید، ما کاری با تو ندارم، نمیخوام پیشت بمانم، نمیخوام برایت مشکل ایجاد کنم، ولی 2 تا بچه یتیم اینا را نگاه دارید، اینا را به مدینه برسونید، مادرشون منتظره. موقعی که از مدینه راه افتادم مادر این 2 تا بچه را حواله ما کرده و گفته مسلم جان بچه را خیال داشته باشید که اینا مشکلی نبینن، نشه که بعد از این شهادت من اینا در به در بشن، یتیمی را بکشن، مادرشون منتظر باشه در مدینه. بچه را به قاضی شرح شمار سپرد. بعد که تو کوچه‌های کوفه از اینجا به اونجا میرفت، کسی مسلم را راه نمیداد. موقعی که آخرش خسته شد جلوی یک خانه نشسته بود، یک خانمی از درون خانه بیرون آمد، گفت بنده خدا چرا نشستی؟ میبینید که حکومت نظامی است،
میبینید که حالات مشکل است اینجا. برید. گفت من خانه ندارم، جایی ندارم، کجا برم خانم جان؟ گفت کی است؟ گفت نماینده حسین هستم، سفیر حسین هستم. این مردم ما را دعوت کردن، الان ما را تنها گذاشتن. اگر امکان داره یک آب بیاری، آب بخورم برم. آب را که آورد، مسلم آب خورد، بعد اینجا نشست. گفت آقا جان چرا نمیری؟ گفت میدونی که من جایی ندارم که برم. بعد گفت بیاید خانه ما. خانم این خانه مسلم داخل خانه برد، تو خانه نشان. پسر این خانه هم جاسوس از کار دارم است. شکایت کرد، گفت مسلم خانه ماه، از این 4 سو به خانه حمله کرده. موقعی که مسلم دید که چاره نداره، لباس رزم پوشید بیرون آمد. این خانم گفت آقا جان برای مرگ آماده کردی خودتون؟ گفت میبینید که از 4 سو حمله کردن. موقعی که وارد خانه شدن حمله کردن، مسلم را گفتن میخوایم پناهت بدیم، کاری به تو نداریم. همسر مسلم کلاه گذاشتن بهش فریب دادن. موقعی که مسلم تسلیم شد، این را دستگیرش کردن، دستبندش زدن، آوردن دهانش خونه شده بود، برش آب آوردن، نتونسته آب بخوره. گفت مسلم این کوفه من برای شما 3 وصیت دارم، یکی باشه که وصیت ما را عملی کنه. گفت که چه وصیتی داری؟ گفت اول این که من در یک شهر مکروز شدم، میان زرع ما را بفروشن، قرض ما را ادا کنن. دوم اینه که من به ابا عبدالله حسین نامه نوشتم، بیاید کوفه. یکی باشه به امام حسین بگه زینب را به کوفه نیارید، رقیه را به کوفه نیارید، جای زینب نیست، جای رقیه نیست. سوم اینه که موقعی که من کشته شدم بیاید لاش جنازه را دفن کنید. ولی اینا نجیبا جنازهش دفن نکردن. موقعی که اسرای کربلا وارد این شهر شدن، دیدن که جنازه مسلم را بیرون شهر آویزون کردن. بی زینب گفت برادرزاده سجاد ببینی از این مردم کوفه سوال کنی آیا اینا رسم ندارن که مردهشون را دفن کنن؟ چرا نیامدن مسلم را دفن کنن؟ مسلم نکیل زیارت ہے ہمارے پیچھے. امام حسین نے مسلم نکیل کو بھیجا ہے کوفہ تاکہ امام کا پیغام پہنچائیں، لوگوں سے کے متعلق بتائیں امام حسین کو کہ کوفہ میں کیا خبر ہے. مسلم نکیل آئے، ظہر کی نماز پڑھی. اس مسجد میں 18,000 افراد مسلم کے پیچھے نماز پڑھ گئے. عصر کی کم ہو گئے، مغرب میں صرف 18 آدمی رہ گئے اور عشاء کی پڑھے 3 آدمی نماز پڑھنے والے تھے. جب مسجد سے باہر گئے تو کوئی نہیں تھا. جہاں کہیں جاتے لوگ دور ہو جاتے، منہ پھیر لیتے. ایک دفعہ قاضی شریح کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے دروازہ کھولا، دیکھا مسلم نے دروازہ بند کر دیا. مسلم نے کہا قاضی دروازہ بند نہ کر، میں نہیں آیا ہوں تیرے گھر میں پناہ لوں. میرے ننھے بچے، ان کی ماں نے بڑی تاکید کی تھی ان کا خیال رکھا جائے. ان کی ماں انتظار کر رہی ہے مدینے میں، ان کو اپنے پاس رکھو، ان کو کسی طرح مدینے بھیج دینا میری شہادت کے بعد. میں نہیں چاہتا میری طرح یہ در بدر ہو جائے. اور میں نے ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے صحیح سالم لے جاؤں گا اور واپس لے آؤں گا. اور یہ جب بچے مدینے سے آ رہے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں. انہوں نے کہا بھیا جا رہے ہو نا کوفہ، ہمارے لیے کوفہ سے یہ چیز لے کر آنا، وہ چیز لے کر. آپ یہ بچوں کو قاضی شریح کے حوالے کیا. اب مسلم کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں کہ ان کو پناہ نہیں دے رہے. ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گئے اور وہاں انتظار کرنے لگے. ایک خاتون باہر آئی، اس نے کہا کہ یہ شخص کو کیوں بیٹھا ہوا؟ کہا میں تک تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے پانی چاہیے. پانی جب دیا گیا، پانی مسلم نے پیا. پینے کے بعد پھر بیٹھ گئے. ایک خاتون نے کہا اے بندہ خدا کیوں نہیں جا رہا؟ تمہیں پتہ ہے کوفہ میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. کہا کہاں جاؤں، میرا کوئی نہیں. کہا کون ہے تو؟ کہا میں سفیر حسین ہوں، حسین کا نمائندہ ہوں. میں نے خط لکھ دیا مولا کو کہ آپ آئیں کوفہ.
اب پریشان ہوں اپنے مولا کے لیے. کہا تو مولا حسین کا سفیر ہے, میرے گھر میں آ جائے. اس خاتون نے پناہ دی. اس کا بیٹا جاسوس تھا, اس نے جاسوسی کی. دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا. مسلم بن عقیل گھر کے کمرے سے باہر سین میں آ گئے, دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. آخر دشمن نے کہا مسلم بن عقیل ہم تجھے پناہ دیتے ہیں, ہم تمہیں کچھ نہیں کہنا, تسلیم ہو جاؤ. مسلم تسلیم ہوئے. ان ظالموں نے مسلم کو گرفتار کیا, لائے ہیں دارالامارہ پر, اسی مسجد میں لائے ہیں. مسلم نے کہا میری 3 وصیتیں ہیں, ان پر کوئی ہے جو عمل کرے. کہا کیا وصیتیں؟ کہا شہر میں نے قرضہ لیا تھا, میں مقروض ہوں, میری زرہ کو بیچ کر میرا قرضہ ادا کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد میری لاش کو دفنایا جائے. لیکن مسلم کی وصیت پر عمل نہ ہوا. جب لٹا ہوا قافلہ کوفہ آیا نا, لاش کو لٹکایا گیا تھا. بی بی زینب نے امام سجاد سے کہا سجاد کوفہ والوں سے پوچھو کیا ان کے ہاں مردوں کو دفنانے کا رواج نہیں ہے, یا میرے بھائی کے ساتھ انہوں نے اس طرح کرنا تھا. تیسری وصیت کیا ہے مسلم؟ تیسری وصیت یہ ہے میں نے مولا حسین کو خط لکھا ہے کہ کوفہ آ جائیں, کوئی ہو جو مولا حسین کو پیغام دے کہ زینب اور سکینہ کو لے کر مولا کوفہ نہ آئیں. کوفہ وہ پرانی جگہ نہیں رہی, اب کوفی بے وفا ہو گئے مولا. 3 وصیتیں کی. کیا کہتے ہیں؟ شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا گیا, چھت سے نیچے گرایا. پتہ کیا کہا؟ آواز دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, مولا حسین اپنے غلام کا آخری سلام قبول کرے. اور جب خبر امام حسین کو پہنچی نا علم غیب کے ذریعے, مسلم بن عقیل کی بچیوں کو بلایا. بلانے کے بعد ان کے سر پر ہاتھ رکھا, ان سے پیار کیا. کہا میری بیٹی ہو, اس کے بعد میں تمہارا بابا ہوں, اور سکینہ تمہاری بہن ہے. اور یہی الفاظ سکینہ کے ذہن میں رہے گے. کربلا کے دن کہا تھا بابا اب میدان کی طرف جا رہے ہیں نا, مجھے یاد آ گیا جب شہادت کی خبر آئی تھی مسلم بن عقیل کی شہادت کی, تو آپ نے مسلم بن عقیل کی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا, انہیں پیار کیا تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد کوئی ہے کہ میرے سر پر ہاتھ رکھے, مجھ سے پیار کرے. امام خاموش ہو گئے. شاید یہ کہہ رہے ہوگے سکینہ کوئی نہیں ہے میری شہادت کے بعد تیرے سر پر ہاتھ رکھے. ہاں ایک آدمی ہوگا جو تجھے تماچے مارے گا, تیرے در چھینے گا. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. خدایا اپنے ہاتھوں کو اوپر لائیں. خدایا یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم, یا اللہ ان دعاؤں کو مستجاب فرما, ہماری حاجت روائی فرما. بار بار ان پاک جگہوں پر آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میں خالص ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. یا اللہ ہماری زبانوں کو پاک فرما, ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی دعاؤں مستجاب فرما. یا ہماری بچیاں بہنیں تشریف فرما, یا ان کی دعائیں مستجاب فرما. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے, کرم ہے. اس جگہ پر یہاں اس مقام میں دعا اگر نہیں مانگے تو کہاں دعا مانگے؟ خدایا اگر دعا یہاں قبول نہیں ہوگی تو کون سی جگہ پر قبول ہوگی؟ خدایا بہترین دنیا کا مقام, آل بیت کا نام لے رہے ہیں, آل بیت کی مسائل بیان کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم دعا کریں دعا قبول نہ ہو. خدایا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں باعث روزگار عطا فرما. یا اللہ جو ہماری بچیاں ہمارے بچے رشتوں کے منتظر ہیں, یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ نے تو نے عمر عطا فرما. یا اللہ نے اچھا مستقبل عطا فرما, انہیں زندگی کا بہترین ساتھی عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہم کرنے والے جو ہمارے مرحومین ہو گئے دنیا سے چل بسے, حاضرین کے لوائے کی والدین ہیں, یہ دوسرے رشتہ دار, ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ گلزار شاہ صاحب کی قبر کو منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے بچوں کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما.
हाज़रीन तशरीफ़ फरमा। या अल्लाह इनके जो मरहूमीन हैं उन्होंने अहले बैत का जिक्र किया है, या अल्लाह हमें इस बेहतरीन मकाम में उनकी याद कर रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह जो मरीज़ हैं शिफ़ाए कामिला वाइला अता फरमा। या अल्लाह तो गफ़ूर रहीम बीमार करबला की बीमारी के वास्ता मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला वाइला अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानी को आसानी में तब्दील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। आखिर में अपने मरहूमीन मरहूमात के लिए अल-फ़ातिहा मअल इख़लास व सलावत। روشنی صبح بدون شبیه حیدر کراری اگر زینبی. روشنی صبح بدون شبیه حیدر کراری اگر زینبی. که غم دست تو بندد ولی غم که بود در بر دخت علی. خواست که غم دست تو بندد ولی غم که بود در بر دخت علی. غم که بود در بر دخت علی. آن همه غم دیدن و چون گل شدن، دشت خزان دیدن و بلبل شدن. آن همه غم دیدن و چون گل شدن، دشت خزان دیدن و بلبل شدن. آن همه غم دیدن و چون گل شدن، دشت خزان دیدن و بلبل شدن. آنچه تو کردی به صف کربلا کرده